محبوب یزدا محبوب یزدا محبوب یزدا محبوب یزدا مولایا صلی وسلم دائما ابدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ آتا ہے کہ آج کل کافی اختلافات دیکھے جا رہے ہیں اور خانقاہوں سے دور ہو رہی ہیں، درسگاہوں سے دور ہو رہی ہیں، شخصیات سے دور ہو رہی ہیں، اور ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے دور رہنے کی تاکید بھی کی جاتی ہے. اپنے متبعین میں، معتقدین میں، وابستگین میں ایک دوسرے سے دور رہنے کی باتیں بھی کی جاتی ہیں. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کی جاتی ہے، بلکہ نفرتوں میں شدت لائی جاتی ہے. مسائل فقہیہ فرعیہ میں مثلا یہ ویڈیوگرافی کے ذریعے دینی پروگرام کی نشر و اشاعت، دینی محافل کی تصویر کشی اور دینی تقریروں کی، مذہبی تقریروں کی تصویر کشی، ویڈیوگرافی کا مسئلہ ہے، اور مائک سے نماز پڑھانے کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے تکبیر اولیٰ پہ کھڑے ہو جانے کا مسئلہ ہے، شروع اقامت سے میں کھڑے ہو جانے کا مسئلہ ہے، اور اذان ثانی کے اندر باہر کا مسئلہ ہے. یہ سب کچھ مسائل ہیں. ان مسائل میں اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو لوگ صلح کلی تک کہہ دیا کرتے ہیں. تو یہ کیا سب چل رہا ہے؟ صلح کلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور کیا ان مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کو صلح کلی کہنا درست ہے؟ یہ سوال کا خاکہ رہا آپ کے سامنے. جواباً عرض ہے کہ دیکھیے، صلح کلی کا مطلب جو ہوتا ہے، صلح کلی دو طرح سے اس کا معنی ہے. ایک تو صلح کلی یہ ہے کہ جتنے بھی اہل سنت و جماعت میں جماعتیں ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان تمام سے صلح کرنا، ان تمام سے اسلامی برتاؤ رکھنا، ان تمام سے محبت کرنا، ان تمام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا معاملہ کرنا، بھائی چارگی کا معاملہ کرنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا اور تمام کی عزت کرنا، چاہے وہ شافعی ہوں، مالکی ہو، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، کچھ بھی ہوں، تو تمام کے ساتھ صلح کر کے چلنا. اس معنی کر اگر صلح کو لے لیجئے تو بہت ہی فعل حسن ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، سب کی قسمت میں یہ حسین ساعتیں عطا فرمائے، یہ حسین جذبہ. لیکن آج کل جو صلح کلی کا لفظ چلا ہوا ہے وہ اس معنی کر نہیں ہے، بلکہ صلح کلی کا معنی دوسرا لیا جاتا ہے. وہ یہ کہ تمام فرقے باطلہ کے ساتھ اتحاد کر کے چلنا، تمام باطل فرقوں کے ساتھ بھی اتفاق بنا کے چلنا. ایسے کرنے والے کو صلح کلی کہا جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے، اس معنی میں اگر کسی کو صلح کلی کہا جاتا ہے تو اس کا سیدھا مطلب ہوتا ہے اس کو کافر کہنا. فلاں صلح کلی ہے یعنی کافر ہے. آپ اگر کسی کو صلح کلی کہہ رہے ہیں اس معنی میں تو گویا کہ آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں، اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی بیوی کو ان کے نکاح سے نکلنے والی کہہ رہے ہیں. اس کے نکاح کو ٹوٹ جانے کا آپ گویا کہ حکم دے رہے ہیں. ان کی زندگی میں جتنے نیک اعمال انہوں نے کیے، نماز، روزے، حج و زکوٰۃ وغیرہ، تمام کو آپ باطل قرار دے دیتے ہیں. ایک لفظ صلح کلی اتنا زہریلا لفظ ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے ایک دوسرے کو کہہ دیا، لیکن اس کے بھیانک نتائج پر آپ کی نظر نہیں گئی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. کہ آپ اس کے تمام اعمال کو برباد کر رہے ہیں، اس کی بیوی کو اس کے نکاح سے نکلنے والی قرار دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جتنے بھی ان کے بچے ہوں گے، ان کی اولاد ہوگی، تمام کو گویا کہ آپ حرامی قرار دے رہے ہیں. اتنا بھاری لفظ ہے یہ. اس لیے صلح کلی کہنے والے اپنی زبان پر کنٹرول کریں اور اپنی عاقبت کو برباد نہ کریں. جن مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے کو صلح کلی کہہ رہے ہیں، کیا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ کس نے آپ کو یہ مقام دیا؟ کس نے آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ سے مسائل میں کسی کا اختلاف ہو جائے تو آپ ان کو صلح کلی کہہ دیں؟ یہ شریعت پر آپ کی جرأت ہرگز قابل معافی نہیں ہے. مسائل میں اختلاف، فروعیات میں اختلاف، اجتہادی مسائل میں اختلاف، یہ ہر زمانے سے ہوتا آیا ہے،
اور سنیے آج تو میری نظر میں وہ عبارت ہے فتاوی رضویہ میں جو عبارت نقل کی گئی علامہ عبد الغنی نابلسی کے حوالے سے فتاوی رضویہ میں ہے متى امکن تخریجها على قول من اقوال فی مذہبنا او مذہب غیرنا فلیست بمنکر یجب انکارہ والنہی عنہ وانما المنکر ما وقع الاجماع على حرمتہ والنہی عنہ خصوصا. یعنی جب کسی مسئلہ کے جواز کی تخریج ہمارے مذہب یا ہمارے غیر کے مذہب کے اقوال میں سے کسی قول پر ممکن ہو تو یہ وہ منکر نہیں ہوگا جس پر نکیر کرنا یا جس سے روکنا ہمارے لیے واجب ہو جائے، بلکہ منکر تو صرف وہی ہے جس کی حرمت پر اور اس سے نہیں پر اجماع واقع ہو، یعنی اس دہر کے تمام فقہا کا اجماع اس پر واقع ہو تو وہی منکر ہوتا ہے اور وہی منہی عنہ ہوتا ہے. باقی جس کے نہیں پر یا جس کی حرمت پر اجماع واقع نہیں ہو تو وہ منکر نہیں ہوتا اور اس کے خلاف کرنا آپ پر واجب بھی نہیں ہوتا. یہ فتاوی رضویہ کے حوالے سے میں نے پیش کیا یہ اقتباس. جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، ہم بھی لگاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی اس عبارت پر بھی نظر رکھیں. انہوں نے کتنی بڑی بات کہہ دی. آج یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب کو پڑھتے بھی نہیں، فتاوی رضویہ سمجھتے بھی نہیں، اور رسمی نعرہ لگا کر کے پاگل بنے رہتے ہیں. ذرا مسئلے میں اختلاف ہوا تو اب اس کو صلح کلی کہہ دیا. تو لاؤڈ اسپیکر پہ نماز کے جواز عدم جواز کا جو مسئلہ ہے یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے. سارے فقہا کا اجماع نہیں ہے کہ اس پر نماز پڑھنا جائز نہیں، اور وہ آواز عین متکلم کی آواز نہیں ہے، اجماعی مسئلہ نہیں، بلکہ فتاوی رضویہ کے مطابق تو وہ عین متکلم کی آواز ہے. اس پر اختلاف کر کے کسی کو صلح کلی کہہ دینا، اذان ثانی اندر باہر کا مسئلہ لے کر کسی کو صلح کلی کہہ دینا، شروع اقامت یا حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہونے کا فرق لے کر کسی کو صلح کلی کہہ دینا، یہ پاگل پنی ہے، یہ جنون ہے. انہیں چاہیے کہ اپنے دماغ کا علاج کرائیں، کتابوں کو پڑھیں، مطالعہ کریں، کتابوں کو سمجھیں، اور علماء محققین محتاطین کی عبارتوں کو پڑھیں، تب جا کر کے ان کو ہوش آئے گا. یہ خواہ کے لیے ایک دوسرے کو صلح کلی کہہ دینا ذرا سے مسائل میں، یہ سب پاگل پنی ہے، جنون ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان سب لوگوں کو. میں نے عرض کیا کہ صلح کلی کہنے کے لیے جو بے دھڑک لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، بے سوچے سمجھے کہہ دیا کرتے ہیں، جبکہ صلح کلی کا معنی اتنا خطرناک ہے کہ اس کو کافر کہنا. تو یہ کہنے کی اجازت کس نے دی؟ کس حدیث نے دی کہ آپ کلمہ پڑھنے والے کو قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے کو جب تک ضروریات دین کا انکار اس سے ثابت نہ ہو تو آپ فروعی مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر اس کو صلح کلی نہیں کہہ سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں اگر آپ تو اپنا مستقبل تباہ کر رہے ہیں، اپنی آخرت آپ برباد کر رہے ہیں. حضرت مجھے ایک سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ و رضوان کی ایک عبارت یاد آئی. وہ لکھتے ہیں اختلافی مسئلہ سماع بالمزامیر، مثلا سماع بالمزامیر اور سجدہ تعظیمی پر گفتگو کرتے ہوئے سرکار مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں قوالی مع مزامیر ہمارے نزدیک ضرور ناجائز و حرام و گناہ ہے، اور سجدہ تعظیمی بھی ایسا ہی ہے، یعنی ناجائز و گناہ اور حرام ہے. ان دونوں مسئلوں میں بعض صاحبوں نے اختلاف کیا ہے. ان دونوں مسئلہ میں سماع بالمزامیر میں اور سجدہ تعظیمی میں بعض صاحبوں نے اختلاف کیا ہے، اگرچہ وہ لائق التفات نہیں، یعنی ان کا اختلاف اس لائق نہیں کہ اس کی طرف توجہ بھی دی جائے، بالکل وہ لا کی منزل میں ہے، مگر اس نے ان مبتلاؤں کو حکم فسق سے بچا دیا ہے جو ان مخالفین کے قول پر اعتماد کرتے اور جائز سمجھ کر مرتکب ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ گرچہ سماع بالمزامیر کے حرام ہونے میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا، اسی طریقے سے وہ سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا. کہہ رہے ہیں کہ ان کا اختلاف گرچہ لائق اتنا نہیں، گرچہ لائق التفات نہیں، لائق توجہ نہیں، مگر پھر بھی ان اختلاف کرنے والوں نے بچا لیا. کن کو؟ ان لوگوں کو جو لوگ ان لوگوں کے اختلاف کو
ذہن میں رکھ کر سماع بالمزامیر کو جائز سمجھ کر اور سجدہ تعظیمی کو جائز سمجھ کر کرتے ہیں تو ان کو فاسق ہونے سے بچا لیا، کیونکہ ان کے پاس بھی ایک دلیل بن گئی کہ بعض علماء ہی کے قول پہ صحیح مگر اس کو جائز تو کہا گیا، تو فاسق ہونے سے ان لوگوں کو بچا لیا۔ اندازہ فرمائیں، یہ تھی وسعت نظر میرے مفتی اعظم ہند کی، یہ تھی کشادہ ظرفی میرے مفتی اعظم ہند کی، وہ بھی اپنے من سے نہیں انہوں نے کہا، بلکہ انہوں نے بھی ظاہر بات ہے حوالہ جات ان کے پاس ہوں گے۔ مفتی اعظم ہند تو مفتی اعظم ہند تھے، تو بغیر حوالے کے تو کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں وہ۔ تو ان کے قول کو بھی اگر آپ دیکھیں تو صاف صاف جھلکتا ہے کہ اختلافی مسائل میں اگر کوئی کسی مسئلے کو لے کے چلا تو گرچہ وہ آپ کے مقتدا، آپ کے پیشوا یا آپ کے پیر و مرشد اور آپ کے استاذ کے خلاف ہی کیوں نہیں ہو، لیکن ان کے پاس بھی ایک راستہ بن گیا کہ کسی بھی عالم نے، کچھ علماء نے تو قول کیا، اس قول کی بنیاد پر اگر وہ چلتے ہیں تو اب ان کو منکر نہیں کہا جائے گا، ان کا رد کرنا ہمارے اوپر واجب نہیں رہ گیا۔ تو لاؤڈ اسپیکر پہ نماز پڑھنے والے یا تصویر گری فوٹوگرافی کرنے والے امور مستحبہ میں دینی پروگرام کی تشہیر کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے اگر کوئی فوٹوگرافی کرتے ہیں، ان پر نکیر کرنا اور اس انداز میں کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے نکل گیا اور وہ صلح کلی ہو گیا، یہ سراسر حماقت کی باتیں ہیں۔ میرے بھائیو، سمجھنے کی کوشش کرو، کتابیں پڑھو تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ علمی گہرائی کیا ہوا کرتی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔